پاکستانی قوم تمام سینیٹر حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، سلام محبت پیش کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین، آج 7 اگست 2023 انتہائی پاکستان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج کے دن تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت امہات المومنین بل جو کہ قومی اسمبلی سے پاس ہو کر سینٹ کے اندر موجود تھا، آج کثرت رائے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ منظور ہو چکا ہے اور وہ بل پاس ہو چکا ہے، جس میں سینیٹر حافظ عبدالکریم صاحب، سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، سینیٹر مشتاق احمد صاحب اور سینٹ کے اندر ان حضرات کی جد و جہد سے الحمدللہ یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ناموس صحابہ بل کیوں ضروری تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے شرپسند عناصر موجود ہیں جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین، اہل بیت عظام، ان کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ یہاں پاکستان کے اندر قانون ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی توہین کرتا ہے تو اس پر 10 سال کی قید کی سزا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی طرح اہل بیت عظام امہات المومنین کی اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو اس پر 3 سال قید کی سزا تھی، اور اس پر ضمانت بھی یعنی اس کی ہو سکتی تھی، ضمانت بھی اس پر آسانی سے مل جاتی تھی۔ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، صحابہ کرام امہات المومنین اہل بیت عظام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ محرم الحرام کے ایام ہو یا دیگر ایام ہو، ان میں وہ بدبخت جو شقی آدمی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بک بک کرتے تھے، ان پر طعن و تشنیع کرتے تھے، یا اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرتے تھے، آج کے بعد ان کا سد باب کیا جائے گا۔ ان کو سزا کم سے کم 10 سال کی سزا ان کو دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ضمانت ان کی خارج رہے گی، ضمانت ان کی منظور نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر تمام مکاتب فکر کی جملہ سیاسی قائدین یہاں پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے الحمدللہ ناموس صحابہ بل، اہل بیت امہات المومنین بل سینٹ کے اندر منظور ہو چکا ہے۔ میں یہاں پر ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، کہ کیا یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، جس کا مطلب قومی یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پاکستان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر پکارا کہ ہم ان تمام صحابہ سے راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے تمام صحابہ کرام سے رضا کا، اپنی رضا کا اعلان کیا کہ میں ان تمام صحابہ سے راضی ہوں۔ ہم یہاں پر تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس بل کے حوالے سے ذرہ بھی کوشش کی، جنہوں نے جتنا بھی اپنا کردار ادا کیا، سارے لائق تحسین ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کا دن 7 اگست بروز سوموار تاریخ کے اندر رقم رہے گا، اور پاکستانی قوم تمام سینیٹر حضرات کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، سلام محبت پیش کرتی ہے، اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ اس ناموس صحابہ بل کا جتنا بھی خیر مقدم کیا جائے کم ہے۔ اس بل کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں کے اندر ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت، ناموس امہات المومنین کا تحفظ ہوگا، اور جو لوگ
توہین کرتے تھے اور جو لوگ اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، اہل بیت عظام کے بارے میں اپنی زبانوں کو لمبا کرتے تھے، انشاءاللہ العزیز قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو لگام ڈالی جائے گی، اور ان شہداء کو خراج تحسین ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔ سلام ہے ان حضرات کو جنہوں نے اپنی نذرانہ پیش کیا جانوں کا، جنہوں نے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کیا صحابہ کی عظمت کے لیے، صحابہ کی عصمت کے لیے، صحابہ کی تقدیس کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، اہل بیت کی ناموس کے لیے۔ یہاں پر میں آپ تمام حضرات کو جو ہمارے یوٹیوب کے ناظرین ہیں، ہم تمام حضرات کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی خیر مقدم کیجئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ان حضرات کی محنتوں اور کاوشوں سے الحمدللہ سینٹ کے اندر سے بھی، قومی اسمبلی کے اندر سے بھی ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس امہات المومنین کا بل پاس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اپنا اس میں کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بل کے ثمرات سے تمام پاکستانیوں کو مزین فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں اس بل کے ثمرات انشاءاللہ نیچے تک آئیں گے، اور وہ جو زبانیں لمبی کرتے ہیں اور وہ جو اپنی زبانوں سے بدتمیزی کرتے ہیں اور وہ جو اپنی زبانوں سے توہین کرتے ہیں اور وہ جو اپنی زبانوں سے اپنی زبانوں کو لمبا کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کی انگلیاں انشاءاللہ توڑ دی جائیں گی، قانون توڑے گا۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی گزارش کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ اس بل کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ بل ہے جو سینٹ سے منظور ہوا، اور یہ وہ بل ہے جو قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔ انشاءاللہ العزیز ان بدبختوں کو 10 سال قید کی سزا اور ان کی ضمانتیں خارج ہوں گی، اور وہ جیلوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے رات دن گنیں گے کہ جن بدبختوں نے صحابہ کرام پر اپنی زبانیں لمبی کی، امہات المومنین پر اپنی زبانیں لمبی کی، اور اسی طرح اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی زبانیں لمبی کی۔ میں یہاں پر دوبارہ سینیٹر عبدالکریم صاحب جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہیں، اور اسی طرح سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے ہیں، اسی طرح سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام سے ہیں، اور اسی طرح حافظ عبدالاکبر چترالی صاحب جنہوں نے قومی اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا۔ اور یہاں پر میں اس مفتی کو بھی ضرور یاد کروں گا کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہ قومی اسمبلی کے اندر بل پیش ہوا اور منظور ہوا، مفتی عبدالشکور شہید رحمہ اللہ تعالی۔ یقیناً آج ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہوگی۔ اللہ رب العزت مفتی عبدالشکور شہید رحمہ اللہ تعالی کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے، جنت الفردوس ان کو عطا فرمائے کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے آج الحمدللہ یہ بل پاس ہو گیا۔ جتنی بھی خوشی کی جائے کم ہے، جتنی بھی مسرت کی جائے کم ہے، اور آج 7 اگست بروز سوموار یہ دن یاد رکھا جائے گا، سنہری الفاظ میں یہ اس دن کو لکھا جائے گا۔ میں یہاں پر تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس امہات المومنین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔